اب یہ واقعہ جو ہے مسجد ضرار کا، مسلمانوں کو جب اللہ تعالی نے عزت دی، غلبہ دیا، ایک شخص تھا حضرت حنظلہ جو صحابی ہیں حضور کے، اور بڑے شان والے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں لقب ہے غسیل الملائکہ، کہ جب وہ شہید ہوئے جنگ احد میں تو اللہ کے فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ ان کا والد تھا ابو عامر راہب الخزرجی، اس کا باپ تھا، لیکن وہ منافقوں کا سردار تھا۔ اس نے جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں بھی کفار مکہ کو تیار کر کے جنگ میں لانے والوں میں ایک وہ شخص بھی تھا۔ پھر بھی اللہ نے اپنی رحمت سے مدینہ منورہ کو محفوظ رکھا۔ وقتی طور پہ وہ شکست ہوئی کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن کفار کا مقصد تو حاصل نہیں ہوا، نہ وہ مدینہ منورہ تو فتح نہ کر سکے اور نہ وہی اسلام کے دارالخلافہ پہ قبضہ کر سکے۔ اب اس کے بعد اس نے کوشش کی اور وہاں سے مدینہ منورہ چھوڑ کے وہ نکل گیا۔ اس نے منافقین کی جماعت جس سے ان کا تعلق تھا ان کو پیغام بھیجا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارا چونکہ مرکز نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ ایک مسجد بنائیں، بظاہر تو وہ مسجد ہوگی، اس میں آپ نمازیں بھی پڑھیں، لیکن اصل وہ ہمارا مرکز ہوگا کہ وہاں ہم اپنا ہتھیار، اپنا سلاح جو ہے وہ بھی ذخیرہ کر سکیں گے، اور اسی مقام پہ ہم مشورہ بھی کر سکیں گے، اور میں جب واپس آؤں گا تو میں بھی وہیں اپنا ڈیرا رکھوں گا۔ اور کوشش یہ کریں کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں نماز پڑھ لیں، تاکہ مسلمانوں کو ایک تسلی ہو جائے کہ واقعی یہ مسجد ہے اور ہم نے اللہ کے رسول کی محبت میں بنائی ہے۔ اور یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب مسجد نے بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے۔ منافقین کا وفد حاضر ہوا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، کیونکہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، ان کو وہاں سے چل کر مسجد قباء یا مسجد نبوی میں پہنچنا مشکل ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یہی مسجد بنا دیتے ہیں تاکہ ایک تو ان کو وہ جماعت ملے گی، اور ہماری تمنا یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے وہاں ایک نماز پڑھا دیں۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی تو میں تیاری میں ہوں، غزوہ تبوک سے واپسی پر انشاءاللہ میں نماز پڑھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس لوٹے، روم کی بادشاہ نے مقابلہ نہ کیا، جنگ نہ کی، تو بغیر جنگ کے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لوٹ آئے۔ اللہ نے وحی بھیج کے خبر دی کہ یا رسول اللہ اس مسجد میں آپ نے کبھی نہیں جانا۔ اصل مسجد تو وہ ہے نا، مسجد اسس علی التقوی، جس کی بنیاد جو ہے تقوی پہ رکھی گئی، یعنی مسجد قباء ہے، اور اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں، اور وہ لوگ بھی پاکیزگی کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، حضور پاک نے فرمایا قباء والوں سے کہ بھئی اللہ نے تمہاری پاکی کی بڑی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا حضور اصل بات یہ ہے کہ ہم صرف ڈیلے سے استنجا نہیں کرتے، بلکہ ڈیلے سے بھی استنجا کر کے بالکل بدن صاف کر کے خشک پھر ہم پانی سے بھی دھوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تم لوگوں کی یہ جو پاکیزگی ہے، طہارت پسندی ہے،
صفائی کا اتنا خیال، اس کو اللہ نے بڑا پسند فرمایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کو اس مسجد میں جانا چاہیے، نہ کہ ان کی مسجد میں۔ یہ تو مسجد ضرار ہے۔ ضرار کا کیا معنی ہے؟ یعنی جس کا مقصد ضرر پہنچانا ہو مسلمانوں کو۔ یہ تو منافقون کا اڈا ہے، یہ تو ان کا مرکز ہے، وہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو نے کہا میں کبھی تمہاری اس مسجد میں نماز نہ پڑھوں گا نہ پڑھاؤں گا، یہ تو مسجد ضرار ہے، مجھے اللہ نے خبر دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کو، مالک ابن جاسم اور معن ابن عدی، ان دو صحابہ کو حضور نے حکم دیا کہ جائیں اور اس مسجد کو توڑ دیں اور اس کے بعد اس کو آگ لگا کے راکھ بنا دیں، اس کا وجود جو ہے اس زمین پہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دونوں صحابہ اپنے ساتھ ساتھی لے گئے اور انہوں نے جا کے مسجد کو توڑ پھوڑ کے اس کے بعد اس کی لکڑیاں جو کچھ بھی تھا سب کو آگ لگا کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو منافقین کا یہ مرکز جو تھا یہ بھی قائم نہ ہو سکا۔